بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ زندگی کے بہترین 8 اسباق کا یہ آخری پارٹ ہے، جس کے سبق نمبر 7 کے مطابق پروفیسر صاحب نے کلاس میں داخل ہوتے ہوئے اپنے طالب علموں پر نظر ڈالی اور کہا، آج میں تمہیں زندگی کا نہایت ہی اہم سبق سکھانے جا رہا ہوں۔ وہ اپنے ساتھ شیشے کا ایک بڑا جار لائے تھے۔ انہوں نے اس جار کو ٹیبل پر رکھا اور اپنے بیگ سے ٹیبل ٹینس کی گیندیں نکال کر اس جار میں ڈالنے لگے اور تب تک ڈالتے رہے جب تک اس جار میں ایک بھی گیند کی جگہ باقی نہ رہی۔ پروفیسر صاحب نے طالب علموں سے پوچھا، کیا جار پورا بھر گیا ہے؟ جی ہاں، طالب علموں نے ایک ساتھ جواب دیا۔ پھر پروفیسر صاحب نے بیگ سے چھوٹے چھوٹے کنکر نکال کر اس جار میں بھرنے شروع کر دیے۔ وہ دھیرے دھیرے جار کو ہلاتے بھی جا رہے تھے۔ کافی سارے کنکر جار میں جہاں جگہ خالی تھی سما گئے۔ پروفیسر صاحب نے پھر سوال کیا، کیا اب جار بھر گیا ہے؟ طالب علموں نے ایک بار پھر ہاں میں جواب دیا۔ اب پروفیسر صاحب نے بیگ سے ایک تھیلی نکالی اور اس میں سے ریت نکال کر آہستہ آہستہ اس جار میں ڈالنی شروع کر دی۔ وہ ریت بھی اس جار میں جہاں تک ممکن تھا بیٹھ گئی۔ یہ دیکھ کر طالب علم اپنی نادانی پر ہنسنے لگے۔ پروفیسر صاحب نے ایک بار پھر سوال کیا، کیا اب یہ جار پوری طرح بھر گیا ہے نا؟ جی، اب تو پورا بھر گیا ہے سر، سب ہی نے ایک آواز سے کہا۔ پروفیسر صاحب نے بیگ کے اندر سے جوس کے 2 ڈبے نکال کر جوس اس جار میں ڈالا۔ جوس بھی ریت کے بیچ تھوڑی سی جگہ میں جذب ہو گیا۔ اب پروفیسر صاحب نے سمجھانا شروع کیا، اس جار کو تم لوگ اپنی زندگی سمجھو۔ ٹیبل ٹینس کی گیندیں تمہاری زندگی کے سب سے اہم کام ہیں، مثلا طرز معاشرت، حصول معاش، تعلیم و تربیت، خاندان، بیوی، بچے، نوکری، صحت تحفظ وغیرہ۔ چھوٹے چھوٹے کنکر تمہاری عام ضروریات اور خواہشات ہیں، گاڑی، بنگلہ، نوکر چاکر، موبائل، کمپیوٹر اور دیگر ضروریات زندگی ہیں۔ اور ریت کا مطلب ہے چھوٹی چھوٹی بیکار اور فضول باتیں، جھگڑے، آوارہ گردی، ہوائی قلعے بنانا، ٹائم پاس کرنا، وقت کا ضیاع وغیرہ۔ اگر تم نے جار میں سب سے پہلے ریت بھری ہوتی تو ٹیبل ٹینس کی گیند اور کنکر کے لیے جگہ ہی نہ بچتی، یا صرف کنکر بھر دیے ہوتے تو گیند نہیں بھر پاتے، ریت ضرور آ سکتی تھی۔ ٹھیک یہی طریقہ کار زندگی پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اگر تم فضول اور لایعنی چیزوں کے پیچھے پڑے رہو گے اور اپنی زندگی اسی چکر میں ختم کر دو گے تو تمہارے پاس اہم باتوں کے لیے وقت ہی نہیں رہے گا۔ ایک کامیاب اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے یہ اہم سبق ہے۔ اب یہ تم خود طے کر لو کہ تمہیں اپنا جار کیسے بھرنا ہے۔ طالب علم بڑے غور سے پروفیسر صاحب کی باتیں سن رہے تھے۔ اچانک ایک طالب علم نے پوچھا، سر، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ جوس کے 2 ڈبے کیا ہیں؟ پروفیسر صاحب مسکرائے اور بولے، میں سوچ ہی رہا تھا کہ ابھی تک کسی نے یہ سوال کیوں نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں ہم کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہوں اور کس قدر ہی کامیابیاں کیوں نہ سمیٹ رہے ہوں، لیکن اپنے گھر والوں، دوستوں کے ساتھ تعلق کی مٹھاس کی گنجائش ہمیشہ رکھنی چاہیے۔ آخری سبق، سبق نمبر 8 ہے۔ آج کے لیکچر کا آخری دن تھا۔ کلاس روم کے طلباء میں چہم گوئیاں جاری تھیں۔ اتنے میں پروفیسر صاحب کلاس روم میں داخل ہوئے۔ کلاس روم کی بن بناہٹ آہستہ آہستہ گہری خاموشی میں بدلنے لگی۔ دیکھا کہ پروفیسر صاحب کے پیچھے ایک غبارے والا ڈھیر سارے سرخ رنگ کے غبارے لیے کلاس روم میں داخل ہو رہا ہے۔ پروفیسر صاحب کے اشارے پر غبارے والے نے ایک ایک کر کے سارے غبارے طلباء میں تقسیم کر دیے۔ سر، آج ویلنٹائن ڈے نہیں ہے، ایک طالب علم نے جملہ کسا۔ سر، کیا آپ کی سالگرہ ہے آج؟ ایک اور طالب علم بولا۔ پروفیسر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ میں سے ہر ایک کو مارکر کا استعمال کرتے ہوئے ان غباروں پر اپنا نام لکھنا ہے۔ سب نے پروفیسر صاحب کے کہنے پر نام لکھ دیے۔ اس کے بعد تمام غبارے جمع کر کے دوسرے کمرے میں ڈال دیے گئے۔ اب پروفیسر صاحب نے تمام طالب علموں سے کہا کہ اب سارے غباروں والے کمرے میں چلے جائیں اور اپنے اپنے نام والا غبارہ تلاش کریں۔ دھیان رہے کہ کوئی غبارہ نہ پھٹے
اور آپ سب کے پاس 5 منٹ ہیں۔ ہر کوئی بدحواسی کے عالم میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہوئے، دوسروں کو دھکیلتے ہوئے اپنے نام کا غبارہ تلاش کرنے لگا۔ ایک افراتفری کا سماں تھا، سارے غبارے ایک ہی رنگ کے تھے۔ 5 منٹ تک کوئی بھی اپنے نام والا غبارہ تلاش نہ کر سکا۔ یہ دیکھ کر پروفیسر صاحب نے کہا کہ اب آپ کے پاس 5 منٹ ہیں، کوئی بھی غبارہ پکڑ لیں اور اس کے نام والے شخص کو وہ غبارہ دے دیں۔ 2-3 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ تمام افراد کے پاس اپنے اپنے نام والے غبارے تھے۔ پروفیسر شکور کلاس سے مخاطب ہوئے اور بولے، بالکل اسی طرح ہماری زندگی ہے۔ ہر کوئی بدحواسی کے عالم میں اپنے ارد گرد خوشیاں تلاش کر رہا ہے، یہ نہ جانتے ہوئے کہ وہ کہاں ہیں۔ سننے کا بہت بہت شکریہ۔